بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمحسنین اما بعد. تنبیہان الاول انه لا فرق في عدم جواز الاستعمال في المعنيين بين ان يكونا حقيقيين او مجازيين او مختلفين، فإن المانع هو تعلق لهذين بملحوظ واحد في آن واحد موجود في الجميع فلا يختص بالمشترک كما اشتهر. آج کی ہماری بحث آسان ہے اور گزشتہ سے ہی مربوط ہے. آئینے سے ہاں نہیں آئینے سے یہ ابھی ہم اس سے پہلے پڑھے ہیں کہ استعمال و لفظ فی اکثر معنی، تو اسی کی بنسبت جو ہے وہ کہ آپ کو دو تنبیہ جو ہے وہ بتانا چاہ رہے ہیں. یعنی کیا مطلب تنبیہ کیوں ذکر کی جاتی ہے؟ تنبیہ اس لیے ذکر کی جاتی ہے کہ یعنی کچھ باتیں عرض کی تو ہو سکتا ہے کہ اس باتوں کو آپ جو ہے کیا ہے ان کی سمجھیں کہ یہ تو بس وہ بات جو تھی بس وہیں تک محدود ہے اور اس پر اس کا انطباق نہیں ہوتا. تو مصنف کہہ رہے کہ نہیں، آپ یہ نہ سمجھیے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ وہیں تک محدود ہے، بلکہ اس پہ آپ کو توجہ دلانا چاہ رہے ہیں اس بات کی طرف. وہ کیا ہے، اس سے پہلے ہم نے کیا کہا، جو پوری جو بحث تھی استعمال لفظ فی اکثر میں معنی، اس بحث کا پورا اس میں رأی مصنف کیا ہے، مصنف نے کیا اختیار کیا تھا، یعنی ایک لفظ کو کئی معنی میں آنے واحد میں استعمال کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. مصنف نے کیا اختیار کیا؟ نہیں کہا تھا. انہوں نے تین چیزیں بتائی جس میں سے دو میں تو اختلاف ہے، وہ تو ختم ہو گئی بات. نہیں منع کیا، بس یہ اس میں مصنف کی کیا رہا ہے، اس میں نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتے. تو یہ ایک اہم چیز ہے. اور اس پورے اس کا جو دلیل کا خلاصہ ہے وہ کیا ہے کہ کیوں نہیں کر سکتے، کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ایک لفظ جو ہے وہ ایک ہی معنی پر صادر ہوتا ہے. ہم ایک لفظ سے دو معنی مراد نہیں لے سکتے. ایک لفظ ایک وقت ایک ہی معنی دے گا. وہ آئینے والی مثال دے کے بتائی آپ بتا رہے ہیں کہ اس پورے اس کے بحث کا خلاصہ یہ دلیل کا مصنف کا جو نچوڑ سمجھانا چاہ رہے تھے، وہ تو آئینے کے ذریعے سے آپ کو مثالیں سمجھانا چاہ رہے تھے. پورے بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ دو لحاظ کا، ٹھیک ہے، ملحوظ واحد کے اوپر جمع ہونا آن واحد میں محال ہے. ٹھیک ہے، اجتماع و لحاظین علی ملحوظ واحد فی آن واحد محال. یہ اس دلیل کا خلاصہ تھا کہ آپ ایک وقت میں لفظ اسد سے بس کسے مراد دے سکتے ہیں؟ حیوان مفترس کو ہی لے سکتے ہیں. ٹھیک، اس سے زیادہ کو آپ نہیں لے سکتے. اسی لحاظ سے جس طریقے سے آئینے کی مثال انہوں نے ذکر کی تھی کہ آنے واحد میں آئینے میں آپ ایک ہی چہرہ دیکھیں گے، ٹھیک ہے، دو چہرے کو نہیں دیکھ سکتے. یہ بات اب اسی سے متعلق ایک تنبیہ ہے. وہ کیا کہ جب ہم نے آپ کو یہ بتا دیا کہ آنے واحد میں آپ ایک لفظ کے لیے ایک ہی معنی کو استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ تنبیہ میں یہ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے منع کیا ہے یہ محدود فقط مشترک کے لیے نہیں ہے اور فقط ایک معنی یعنی مفرد معنی کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ مثنیٰ میں بھی یہ چیز جاری ہے، جمع میں بھی یہ چیز جاری ہے. ٹھیک ہے، اور یہ مشترک میں بھی ہے، مجاز میں بھی ہے. ٹھیک ہے، یعنی مشترک میں کیا ہوتا ہے کہ ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، ہے نا. ہاں، مجاز یعنی اور مجاز میں کیا ایک معنی حقیقی میں کہہ رہے کہ حقیقت معنی حقیقی، اگر ایک لفظ سے کئی معنی حقیقی ہیں جیسے مشترک میں ہوتا ہے تو کہہ رہے اس میں بھی یہ چیز داخل ہے، اس میں بھی یہ چیز جاری ہوگی. گرچہ اس کے کئی معنی حقیقی ہیں لیکن آپ ایک وقت میں ایک ہی معنی حقیقی منہ سے استعمال کر سکتے ہیں. جیسے مشترک میں ہوتا ہے، مشترک میں تمام کے تمام معنی حقیقی ہوتے ہیں لیکن آپ ان تمام معنی حقیقی میں ایسا نہیں ہے کہ ایک وقت میں سب کے لیے استعمال کر لیں. مجموع بے مجموع آپ کر سکتے ہیں لیکن مستقلاً ایک معنی کے لیے نہیں کر سکتے، ہر ایک معنی کے لیے نہیں کر سکتے. بات واضح؟ ہاں، یہی اس تنبیہ میں ذکر کرنا چاہ رہے ہیں. تنبیہ کا خلاصہ پہلے تنبیہ اول کا یہ کہ یہ جو ہم نے منع فرمایا، یہ جو ہم نے کہا کہ منع ہے نہیں کر سکتے، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد چاہے وہ معنی حقیقی ہو یا چاہے معنی مجازی، ٹھیک ہے، یا دونوں جمع ہو جائیں، ایک معنی حقیقی اور ایک معنی مجازی. یعنی لفظ اسد کا ایک معنی حقیقی حیوان مفترس اور ایک معنی مجازی کیا مرد شجاع. تو اب ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک وقت میں لفظ اسد بولیں اور مرد شجاع کو ہی مراد لیں اور جو حیوان مفترس کو مراد لیں، یہ بھی نہیں کر سکتا. بات واضح ہے؟ لیکن اس میں جو ہے ہم جو مشترک پڑھ رہے ہیں اس میں یہ مثال صحیح رہے گی اسد والی، کیونکہ اس میں تو یہ ہے نا کہ ایک لفظ ہے کئی معنی ہوتے، نہیں کئی معنی ہوتے ایک لفظ کے. ہاں، تو جو آپ ہاں، تو یہی آپ کو دیکھیں ابھی آخر میں ایک جملہ کہا تھا انہوں نے
تو کہہ رہے کہ جب ہم نے یہ کہا کہ آپ ہر معنی حقیقی، ٹھیک ہے، معنی مجازی سب کو شامل ہے، یا معنی حقیقی و معنی مجازی دونوں کو شامل ہے. دیکھیے 3 صورتیں ہو گئیں. ایک کیا کہ ایک لفظ کے 2 معنی حقیقی ہیں، آپ دونوں میں استعمال کر سکتے نہیں کر سکتے؟ نہیں کر سکتے، ایک وقت نہیں کر سکتے. ایک وقت میں نہیں. جی ٹھیک ہے، یہ ایک صورت ہے. دوسری صورت کیا ہے کہ ایک لفظ کے کئی معنی مجازی ہیں، آپ دونوں میں استعمال کر سکتے ہیں ان کئی معنی مجازی میں؟ کہہ رہے نہیں کر سکتے. آنے واحد میں نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو یہ 2 صورت ہو گئی. تیسری صورت کیا ہے کہ ایک لفظ ہے، اس کا معنی حقیقی بھی اور معنی مجازی بھی ہے. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس لفظ کو بول کر ایک معنی حقیقی کو لے لیجیے اور ایک معنی مجازی کو، یہ کر سکتے ہیں؟ کہ نہیں، یہ بھی نہیں کر سکتے. تو یہ تینوں صورتیں ہو گئی. بات واضح ہے. تو اب جب مصنف کہیں گے، وہ جو آپ کی بات مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ تمام صورتیں شامل ہیں تو صرف ہم اس بحث کو یعنی استعمال لفظ فی اکثر معنی کو ہم مخصوص نہیں کر سکتے کس سے؟ لفظ یعنی مشترک سے، بلکہ یہ عام ہے، معنی حقیقی کو بھی شامل ہے، مجازی کو بھی شامل ہے. ٹھیک ہے، حقیقی اور مجازی دونوں کو شامل ہے. یہ صرف مشترک گرچہ یہ مشہور ہے لیکن اس کی کوئی اصل نہیں ہے، بلکہ یہ ہر ایک بحث میں جو کہ یہ چیز داخل ہوگی. بات واضح ہے؟ تنبیہ اول اس کو تطبیق کر لے، پھر تنبیہ ثانی کرتے ہیں. دیکھیں اب تنبیہ الاول انہو لا فرق فی عدم جواز الاستعمال فی معنیین. یہ بات وہ ہے کہ جو پہلے گزر چکی ہے. ہم نے کیا کہا تھا؟ ہم نے کہا تھا کہ ایک لفظ کو 2 معنی میں یا 2 سے زیادہ معنی میں مستقلاً آپ استعمال آنے واحد میں نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو کہنے کہ یہ جو ہم منع کر رہے ہیں اس میں کوئی فرق نہیں ہے. بین ان یکونا میں ضمیر کون سی ہے؟ الف ہے. نہیں ہما ٹھیک، الف ظاہر ہے. ہاں ابھی کس کی طرف وہ پلٹے گی؟ یعنی اس سے مراد کون؟ معنیین. کہہ رہے کہ یہ دونوں معنی جو ہیں کیا چاہے حقیقی ہوں تو بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے ہیں، اور مجازی ہیں دوسری صورت، یا دونوں معنی مجازی ہوں آپ ایسا نہیں، دونوں معنی مجازی میں بھی استعمال نہیں کر سکتے. اور مختلفین کیا مطلب یعنی ایک معنی حقیقی اور ایک مجازی. کہہ رہے ایسا کر سکتے ہیں کیا؟ ایسا بھی نہیں کر سکتے. واضح تینوں دیکھیے. ہاں اب دیکھیے دلیل جو اب پورے جو بحث تھی پہلی سب کے خلاصہ اس دلیل میں فإن المانع. ٹھیک ہے، وہاں پہ ہم نے مصنف نے کیا کہا تھا کہ کیوں ایسا آپ نہیں کر سکتے؟ اس سے کہا تھا کہ 2 لحاظ کا ایک ملحوظ میں نہیں جمع ہو سکتے. وہی کہہ رہے ہیں جو دلیل وہاں پہ تھی وہی دلیل یہاں پہ بھی ثابت ہے. فإن المانع معنی کیا ہے؟ وهو تعلق لحاظین بملحوظ واحد، 2 لحاظ کا ایک لحاظ کے اوپر جمع ہونا. اگر الگ الگ لحاظ ہے تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک لحاظ کے اوپر 2 لحاظ کا جمع ہونا کہہ رہے ہیں آنے واحد میں یہ محال ہے. ٹھیک ہے، اور وہ چیز وہی جو کہہ رہے ہیں کہ 2 لحاظ کا ایک لحاظ کے اوپر جمع ہونا، ایک ملحوظ کے اوپر جمع ہونا آنے واحد میں جس طریقے سے وہاں پہ تھا مشترک میں، وہیں پہ اس طریقے سے یہ حقیقیین اور مجازیین اور مختلفین اس میں بھی موجود ہے. ٹھیک ہے، موجود فی الجمیع فلا یختص بالمشترک کما اشتہر. بس اس لیے ہم اس بحث کو صرف مشترک سے مخصوص نہیں کریں گے بلکہ یہ عام ہے، مشترک و غیر مشترک سب کو شامل ہے. واضح انشاءاللہ؟ تو اچھا واضح ہے تو ایک سوال کرتے ہیں. مشترک ہے، انہوں کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں فلا یختص بالمشترک، یہ کم اشتہر مراد اس میں ہے مشترک سے، بلکہ مشترک کے علاوہ کو بھی شامل ہے. ٹھیک ہے، تو مشترک کے علاوہ کس کو شامل ہے؟ مرادف، ترادف، اشتراک و ترادف. یہ ہم نے بحث پڑھا نا ترادف کی اور یا یہ کہیں کہ حقیقی اور مجازی دونوں کو. ترادف میں کیا ہوتا ہے؟ ترادف میں تو معنی متعدد ہوتے ہی نہیں، لفظ کے لفظ متعدد ہوتے ہیں نا، لفظ کے ہی ہوتے معنی ہی ہوتا ہے. تو ٹھیک، ہماری بات تو معنی کے اوپر چل رہی ہے، ہماری بحث تو معنی کے اوپر چل رہی ہے. اس لیے یہاں پر ابھی جو ہم نے پڑھا تھا وہی مجاز اور حقیقی یہ بھی شامل کیسے؟ جیسے اسد ہے، اسد حقیقی لفظ کا حیوان مختلف ہے لیکن ہم مجاز میں سے مرد شجاع کے لیے استعمال کرتے ہیں. معنی ہے تو معنی مختلف لفظ ہے ایک مطلب معنی اس کے مختلف ہو جائے. دیکھیے اصل تو یعنی کہنے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے یعنی یہ کہنے کا مطلب ہے کہ مشترک میں کیا ہوتا ہے کہ تمام کے تمام معنی حقیقی یعنی مجاز کو شامل نہیں ہے، لیکن جب ہم اس بحث کو عام کر دیں گے تو معنی مجازی بھی اس کے اندر داخل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اس بات کی طرف اشارہ کریں. ٹھیک ہے، اب یہ تنبیہ اول ختم. تنبیہ ثانی کیا ہے؟ تنبیہ ثانی یہ ہے کہ یہاں پر کیا ہے، یہ جو مصنف نے کہا کہ ایک لفظ کو آپ کئی معنی میں استعمال نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، بعض لوگ آئے، ٹھیک ہے، بعض علماء وہ یہ کہتے ہیں، بعض اصولین کہ ٹھیک ہے آپ کی بات یہ صحیح ہے کہ ایک لفظ کو کئی معنی میں استعمال نہیں کر سکتے، لیکن یہ آپ کی بات مفرد میں ہے. ہمارے پاس 3 چیزیں نا، مفرد، تثنیہ، جمع. جی، مفرد میں تو آپ کی بات صحیح ہے کہ ہم لفظ عین کہہ کر ہم ایک وقت میں لفظ عین سے عین باصرہ اور عین نابعہ
ٹھیک ہے. یعنی چشمہ اور آنکھ دونوں کو استعمال نہیں کر سکتے. آپ یہی کہنا چاہ رہے تھے. وہ اصولی کہتے ہیں کہ جی ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ مفرد لفظ کو دو معنی میں استعمال کر سکتے ہیں. لیکن یہ اصولی کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات مفرد تک کی صحیح ہے آپ کی, لیکن تثنیہ اور جمع میں یہ بات آپ کی صحیح نہیں ہے. صحیح بات. اگر ہم عینین کہیں گے صحیح بات نہیں ہے. عیون کا اگر کہہ رہے عینین کہیں ہم, اگر ہم عیون کہتے ہیں تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو اس میں صحیح نہیں ہے. نہیں ہے. تو سنیے ابھی, لیکن ان کی بحث کو سمجھیے, پہلے ان کا اشکال سمجھیے کیا کہنا چاہ رہے ہیں. سمجھا. ہاں, ان کا کہ جب ہم عینین کہتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ آنے واحد میں مختلف معنی ہوتے ہیں. جب وہ عینین کہہ رہے ہیں تو کہتے کیا ہے؟ عینین گویا کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ عین و عین. اگر دو مفرد کو جمع کر دیجئے تو کیا ہوتا ہے؟ تو یہ تو آپ مصنف کا جواب ہے یہ. لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ ابھی پہلے کیا کہتے ہیں, سید خوئی کے بارے میں ملتا ہے, ان کے جو طلاب ہیں وہ ذکر کرتے ہیں کہ جب بھی سید خوئی جو ہے اپنی بحث کو ذکر کرتے تھے اور اپنی بحث میں کسی مستشکل کے قول کو ذکر کرتے تھے تو اس کو اتنا مضبوطی دیتے تھے اور اتنا زیادہ اس کی تائید کرتے تھے کہ سب طلبہ سمجھتے تھے کہ ان کی رائے یہی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو کہنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی مطلب یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا جو ہے مستشکل کوئی عام آدمی تو نہیں ہے جس کو بس یوں ہنسی مذاق اڑا کے نکل جائیں, تو نہیں. تو اس کے بعد اس کو رد کرتے تھے. تو کہنے کا مطلب کہ ابھی فی الحال یہ چھوٹی سی بات نہیں, اصولی بہرحال انہوں نے اختیار کیا ہے, تو اس کو ہم اچھے سے سمجھیں کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, تب جا کے ہم جواب پہ آئیں گے. وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بات مفرد میں صحیح ہے, لفظ عین تثنیہ جمع میں صحیح نہیں. تثنیہ اور جمع میں صحیح نہیں ہے. کیوں نہیں ہے تثنیہ جمع؟ وہ کیا کہتے ہیں, چونکہ تثنیہ جمع میں کیا ہوتا ہے؟ تثنیہ گویا کہ بقوت تکرار مفرد ہے. تثنیہ کیا ہے کہ آپ مفرد کو دو مرتبہ بول رہے ہیں. آپ عینین لکھنے کا مطلب کیا ہے کہ عین و عین کو نہ کہنا چاہ رہے ہیں. عیون لکھنے کا مطلب کیا ہے کہ عین و عین و عین 3 مرتبہ اکثر میں ہے. آسان تم وہ اکثر میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں تو پھر اس میں کیا قباحت ہے کہ ہم جب عینین کہیں تو جب دو عین بول رہے ہیں عین و عین, تو اس میں کیا قباحت ہے کہ ایک عین سے عین باصرہ مراد لے لیں اور ایک عین سے عین نابغہ مراد لے لیں. واضح؟ اس طریقے سے جمع میں بھی ہاں یہ مطلب ان کا وہ ہے. بعض مصنف کا اختیار ہے, بعض لوگوں کا, صحیح بات. بعض لوگوں نے اس کو اختیار کیا ہے کہ مفرد میں نہیں کر سکتے لیکن تثنیہ اور جمع میں یہ چیز ہو سکتی ہے. بات واضح؟ ختم ہو گئی بات. اب آئیے مصنف کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز گرچہ آپ کہہ رہے ہیں لیکن یہ چیز درست نہیں ہے, ایسا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے نہیں کر سکتے کہ دیکھیے ہمارے پاس دو چیزیں ہیں, یا تو ہمارے جو بھی کلمہ ہوتا ہے یا جو معنی بدلات کرتے ہیں اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک مادہ ہوتا ہے اور ایک حیت ہے. ٹھیک ہے, اور یہ جو تعدد سمجھ میں آتا ہے ایک ہی چیز, مطلب آپ کہتے ہیں نا کہ 2 یا 3 یا اس سے زیادہ بدلات کر رہے ہیں, پھر یہ کیسے سمجھ میں آتا ہے؟ یہ مادے کے ذریعے نہیں سمجھ میں آتا ہے بلکہ یہ حیت کے ذریعے سمجھ میں آتا ہے. ضربہ کی حیت بدل گئی, ضربہ سے ضربہ ہو گیا, حیت بدل گئی, تو آپ کہیں گے کہ یہاں پر 2 ہیں مارنے والے, ہے نا. ضربو حیت بدل گئی تو آپ کہتے ہیں مارنے والے 3 ہیں. ٹھیک ہے, جبکہ مادہ کیا ہے؟ وہی ضربہ اپنے حال پر باقی ہے نا. ہاں, تو مصنف کیا کہہ رہے ہیں؟ مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ تبدیلی معنی میں کر رہے ہیں یہ اس وقت آپ کی تبدیلی صحیح ہوتی جب مادہ بھی بدل جاتا. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ہاں لفظ ایک ہی ہے, مادہ ایک ہی ہے, بس حیت بدل رہی ہے, اور حیت کے بدلنے سے معنی کے جو افراد ہیں وہ بدلتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن معنی نہیں بدلتا, معنی وہی ہے. بات واضح؟ ہاں, تو عینین گرچہ آپ کہہ رہے ہیں عینین کی حیت بدلی ہے لیکن جو معنی ہے جو آپ نے وہ معنی لیا, مثال طور پر ایک عین سے آپ نے عینین سے مراد آپ نے عین باصرہ لیا ہے, تو اب 2 عین باصرہ کہلائیں گے. ایسا نہیں کہ ایک عین باصرہ اور ایک نابعہ ہو جائے گا, جنس الگ نہیں ہوگا. واضح کہ مصنف کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو تبدیلی آتی ہے یہ حیت کی وجہ سے آتی ہے, مادے کی وجہ سے نہیں آتی. اور آپ کا کہنا اس وقت درست ہوتا جب مادہ بھی بدل جاتا, جبکہ ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ مادہ نہیں بدلا ہے, اور حیت کے بدلنے سے معنی نہیں بدلتا ہے, بس اس کے جو مطلب تعداد ہوتی ہے وہ بدل جاتا ہے. ہاں, اس کی تعداد کے مطلب ایک عین کو دیکھا آپ نے, 2 عین کو دیکھا, اس کے اوپر دلالت کرتے ہیں. بات واضح؟ تو مصنف کیا ہے کہ یہ جو معنی ہے اپنے حال پر ہی باقی ہے, اس کے اندر بھی کیا ہے متعدد مطلب وجود میں ہے, اس کے اوپر دلالت کرتے ہیں تثنیہ والجمع. واضح انشاءاللہ. اب دیکھیے تنبیہ ثانی ذکر بعض علماء اصولی ذکر کیا ہے کہ ان الاستعمال فی اکثر من معنی ان لم یجوز فی المفرد. وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک لفظ کا اکثر معنی میں, ایک سے زیادہ معنی میں استعمال کرنا اگر مفرد میں صحیح نہیں ہے, چلیے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں, آپ کی بات صحیح ہے, لیکن
کیا ہے یجوز فی تسنیہ و جمع، لیکن ایک لفظ کا کئی معنی میں استعمال کرنا، یہ تسنیہ و جمع میں صحیح ہے، یہ ہم ابھی ان کی باتیں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اشکال کرنے والا. ہاں اب دیکھیے اس کی تفسیر کر بتا رہے ہیں وہ باقی تفسیر کر رہے ہیں کہ کیا مطلب کہنا چاہ رہے ہیں. کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ بے ان یراد من کلمۃ عینین، جیسے تسنیہ، ٹھیک ہے، کلمہ عینین سے مثلا کیا کریں، ایک مراد ہم عین باصرہ لے لیں، وفرد من العین نابیہ، ٹھیک ہے، یعنی ایک آنکھ لے لیں اور ایک جو کیا ہے چشمہ لے لیں. بات واضح، یعنی عینین کہہ کے. فلفظ عین وہ مشترک، لفظ عین مشترک ہے. مشترک ہے کیا مطلب، وضع کیا گیا ہے عین نابیہ کے لیے بھی اور عین باصرہ کے لیے بھی، ٹھیک ہے. قد استعمل حال تسنیہ فی معنی، تو وہ کیا ہے تسنیہ کی حالت میں وہ دونوں معنی میں استعمال ہوا ہے، یہ وہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. فی الباصرہ یعنی وہ معنی کون سے، یہ باصرہ اور نابیہ، یہ دونوں معنی میں. وہذا شأنہ فی الامکان والصحہ شأن ما لو ارید معنی واحد من کلمۃ عینین بأن یراد بها فردان من العین الباصرہ مثلا. اور کہہ رہے کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ آپ عینین کہہ کر ایک مرتبہ عین باصرہ لے لیجئے مراد اور ایک مرتبہ عین نابیہ لے لیجئے، یہ ویسے ہی ہے جیسے آپ عینین کہہ کے عین باصرہ ہی کے دو فرد کو مراد لیتے ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. بات واضح ہے، یعنی عینین کہہ کے جس طریقے سے آپ آنکھ کو دو مرتبہ مراد لیتے ہیں، دو آنکھیں ہے نا، یا دو چشمے، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ویسے ہی ہے جیسے آپ کیا کہہ رہے ہیں، اس طریقے سے بجائے اس کے کہ آپ دو چشمے کو مراد لیجیے، دو آنکھ کو مراد لیجیے، ایک مرتبہ چشمہ اور ایک مرتبہ اس کو کیا کہتے ہیں آنکھ کو مراد لے لیجیے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے امکان و صحت کے اعتبار سے. بات واضح ہے جی. فَإِذَا صَحَّ هَذَا فَلْيَصُمْ ذَاكَ بِلَا فَرْقٍ. تو کہہ رہے کہ جب آپ عینین کہہ کر ایک مرتبہ عین باصرہ کے دو فرد کو مراد لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کہہ رہے وہ بھی درست ہے کہ آپ عینین کہہ کر عین باصرہ اور نابیہ دونوں کو مراد لیں. واضح انشاءاللہ. اب انہوں نے دیکھیے صرف باتیں نہیں کی بلکہ اپنے مدعا کے اوپر دلیل بھی دی ہے ان لوگوں نے. دلیل کیا ہے، وَاسْتُدِلَّ عَلَىٰ ذَلِكَ بِمَا مُلَخَّصَهُ. اس کا خلاصہ استدلال یہ ہے کہ ان التثنیۃ والجمع فی قوت تکرار الواحد. تثنیہ اور جمع کیا ہے کہ ایک کی تکرار ہوتا ہے، ہاں مفرد ہی کی تکرار ہے کہ نہیں. ہاں آپ عینین بالعطف، عطف سے آپ عینین کہنے کا مطلب کیا کہنا چاہ رہے ہیں، عطف عین و عین. بات واضح. ہاں عینان، فإذا قیل عینان، اگر یہ کہا جائے کہ عینان ہے، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا، فکأنما قیل عین و عین. وإذ يجوز في قولك عین وعین أن تستعمل أحدهم في الباصرة والثانية في النابية فكذلك ينبغي أن يجوز فيما هو بقوتهما أعني عينين وكذا الحال في الجمع. واضح إن شاء الله. فكأنما قيل عين وإذ يجوز في قولك عين وعين أن تستعمل. اور جب آپ عین و عین کہتے ہیں یعنی مفرد دونوں کو استعمال کیا دو مرتبہ، ٹھیک ہے، اور عین و عین کہہ کے ایک مرتبہ ایک عین سے مراد عین باصرہ لے لیا اور ایک عین سے مراد کیا لیا آپ نے، نابیہ لے لیا، تو یہ غلط ہے یہ صحیح ہے؟ غلط ہے. مصنف نزدیک غلط ہے. نہیں سمجھ رہے نا آپ، ہماری بات ابھی تسنیہ میں نہیں ہو رہی ہے، واحد میں ہماری بات مفرد کے تکرار میں ہو رہی ہے. تو آپ مفرد تکرار میں کیا کہتے ہیں، عین و عین. آپ نے دو مرتبہ عین و عین لکھا اور ایک عین پہلے والے عین سے مراد نابیہ لے لیا، دوسرے والے عین سے مراد باصرہ لے لیا، اس میں کیا قباحت ہے؟ تو مستشکل یہی کہہ رہا ہے کہ جب آپ مفرد کو دو مرتبہ لکھتے ہیں اور الگ الگ مراد لے لیتے ہیں تو بس اسی مفرد کو جب ہم جوڑ کے عینان لکھتے ہیں یا عینین لکھتے ہیں یا عیون لکھتے ہیں تو پھر کیا مشکل ہے؟ جب آپ مفرد کو الگ الگ لکھ کے الگ الگ مراد لے سکتے ہیں تو جب اسی کو جمع، کیونکہ ہم نے کیا کہا تعریف کیا ہے تسنیہ کی، قوت تکرار مفرد ہے وہ. اب دو مرتبہ لکھ دیں مفرد کو تو وہ تسنیہ ہو گیا، تین مرتبہ اس سے زیادہ لکھتے تو جمع ہو گیا. تو جس طریقے سے مفرد کو الگ الگ لکھ کے آپ الگ مراد لے سکتے ہیں تو اگر اسی کو ہم ایک مرتبہ لکھ رہے ہیں عینین کہہ کے تو پھر اس میں کیا مشکل ہے کہ آپ ایک سے مراد عین نابیہ اور ایک سے مراد عین باصرہ لے لیں. اب بات واضح نہیں؟ واضح مطلب انہوں نے جو بات کی واضح ہے. نہیں صرف وہ واضح نہیں، کتاب عبارت بھی واضح ہونی چاہیے. نہیں عبارت واضح، لیکن اشکال عجیب سا، یہ کون سا اشکال ہے کہ ان کو جو اتنے بڑے بڑے اصولین ہیں ان کا ذکر کتابوں میں ہے تو ان کو تو یہ بھی تو معلوم ہوگا کہ یہ عین الگ چیز ہے وہ عین الگ چیز ہے، دونوں کو ملا کے ایک ساتھ کر دے رہے ہیں. یہ تو بچے والی بات ہے. کیا بچوں والی بات ہے؟ آپ بھائی آپ تسنیہ کی تعریف کیا کرتے ہیں؟ دو مرتبہ مفرد کی تکرار ہے. تو بات وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک مرتبہ عین و عین لکھتے ہیں تو آپ غلط نہیں کہتے ہیں، آپ بالکل پہلے والے عین سے مراد باصرہ لے لیتے ہیں، دوسرے والے سے عین نابیہ لے لیتے ہیں. تو جب آپ مفرد کی تسنیہ کی تعریف کیا کر رہے ہیں کہ انہی دو مفردوں کو آپ جوڑ دیتے ہیں تو تسنیہ بن جاتا ہے. تو کہہ رہے جب مفرد میں یہ چیز ممکن ہے تو تسنیہ میں کیوں نہیں ممکن ہے؟ کیونکہ تسنیہ تو کوئی الگ دنیا سے آئی ہوئی چیز نہیں ہے، اسی مفرد کو سے مل کر جو تسنیہ بنا ہے.
تو جب آپ مفرد میں اس چیز کو صحیح کر رہے ہیں تو تثنیہ میں بھی صحیح کیجیے. بات صحیح ہے ان کی, کیا مشکل ہے اس میں؟ بات صحیح ہے لیکن بچوں والی بات نہیں ہے مثلا تو نہیں ہوگا. ہاں نہیں اشکال جو ہے آپ کا نہیں, جب تثنیہ جب یوز کریں گے مثلا جنس ایک ہونی چاہیے نا. ایسے نہیں مثلا میں نے کاغذ کو اور دیوار کو ایک جنس میں لا کے کھڑا کر دیں. میں یہ دیکھیے یہ تو نہیں تو شیخ مظفر نے بتا دیا تو آپ کو لگ رہا ہے نہیں مجھے پہلے سے سمجھ آ رہا ہے, میں کہہ رہا جنس کا تھا الگ. نہیں, پہلے تو آپ نے کہا تھا کہ تم بالکل صحیح اشکال ہے جو انہوں نے پڑھا تھا, اتنا میں نے کہا ہاں بالکل صحیح ہے. نہیں میں نے کہا تھا جنس الگ ہے تو کیسے الگ ایک ساتھ کر رہے ہیں, وہ الگ چیز ہے یہ الگ لفظ چیز ہے. ہو رہا ہے نا اس میں اشکال لفظ میں وہاں ہو رہا ہے. نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ لفظ تو الگ الگ ہے, آپ لفظ الگ الگ استعمال کر رہے ہیں, 2 لفظ استعمال کر رہے ہیں, عین و عین, اور ایک سے مراد آپ عین باصرہ اور ایک سے مراد. آپ کا اشکال کب بن رہا تھا کہ جب آپ ایک لفظ استعمال کر رہے تھے اور 2 معنی میں استعمال کر رہے تھے, تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ مفرد میں آپ کی بات صحیح ہے, لیکن جب تثنیہ ہے اور 2 عین ہم استعمال کر رہے ہیں تو 2 عین سے 2 معنی مراد دینے میں کیا مشکل ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ مفرد میں ہم آپ کی بات تسلیم کرتے ہیں, چونکہ یہاں پر مفرد میں ٹھیک ہے کہ 2 لحاظ ایک لحاظ پہ جمع ہو رہا ہے ملحوظ پہ, تو آپ کی بات تو صحیح ہے, لیکن تثنیہ میں تو 2 لحاظ یعنی ایک ملحوظ نہیں ہے آپ کے پاس, ملحوظ الگ الگ ہو گئے, تو پھر آپ کا وہ والا اشکال یہاں پر نہیں جمع بن رہا ہے. ہاں کہ ملحوظین آپ جو ہو 2 لحاظ ایک ملحوظ پہ جمع ہو رہا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ ہم سمجھ گئے, بس ابھی اس کا جو جواب آئے گا اس سے واضح ہو جائے گا مصنف دیں گے. والصحیح عندنا, یہاں تک تو وہ بات یہ کہہ دی انہوں نے, کہ مصنف کہہ رہے ہیں والصحیح عندنا عدم الجواز فی التسنیہ والجمع کالمفرد. مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے بات کہی نا کہ ایک لفظ کے لیے ایک لفظ کا ایک آنے واحد میں کئی معنی میں استعمال کرنا مستقلاً درست نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں یہ ہماری بات صرف مفرد تک منحصر نہیں ہے, تثنیہ اور جمع میں بھی یہ بات سرایت کرے گی, وہاں پر بھی بات صحیح ہے, وہاں پر بھی آپ نہیں کر سکتے ایسا. ٹھیک ہے. والدلیل, مصنف دلیل دے رہے ہیں اس بات کے اوپر. دلیل کیا ہے کہ ان التثنیۃ والجمع وان کان موضوعین لافادۃ تعدد, جیسا کہ آپ نے کہا کہ تثنیہ اور جمع سے کیا سمجھ میں آتا ہے, وہ فائدہ دیتے ہیں تعدد کو بتانے کے لیے, قوت تکرار. وہ بتاتے ہیں کہ مطلب جو چیز جو معنی مراد ہے وہ 2 مراد لے رہے ہیں یا 2 سے زیادہ مراد لے رہے ہیں, تثنیہ میں یہ فائدہ ہوتا ہے. الا ان ذلک من جہت وضع الہیئہ فی قبال وضع المادہ, لیکن یہ جو جہت تعدد سمجھ میں آتا ہے, کیسے سمجھ میں آتا ہے آپ کو؟ تو اب ہم نے بتایا جو 2 باتیں, اگر تو جب اس میں کی تھی ہم نے تفصیل میں ذکر کیا تھا کہ ہمارے پاس ایک حیت ہے اور ایک مادہ ہے. ٹھیک ہے. تعدد کس سے سمجھ میں آتا ہے؟ ابھی ہم نے لفظ اس سے پہلے سمجھا تھا ہم نے حیت سے. ہاں دیکھیے 2 باتیں ہیں ہمارے پاس, ایک مطلب ایک لفظ کا جو ہے ایک حیت ہوتی ہے اور ایک مادہ. ٹھیک ہے. اور ہم نے کیا کہا تھا, ہم نے کہا تھا کہ اور ہمیں تثنیہ ہو یا جمع یہ تعدد پہ دلالت کرتے ہیں. تو یہ تعدد آپ کو کون سمجھاتا ہے, مادہ سمجھاتا ہے یا حیت؟ دونوں, مادہ بھی حیت بھی. مادہ سمجھاتا, مادہ نہیں سمجھاتا, حیت لیکن مادہ بھی تو وہی آ رہا ہے, جب ضربہ کے ضربان, وہ مادہ بھی تو چینج ہوا نا. اچھا مین مادہ ضربہ رہ گیا, اصل مادہ تو وہی ہے ضربہ, مین مادہ ضربہ ہی رہ گیا. صحیح. دیکھیے معنی کے اوپر دلالت مادہ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ جو معنی ہے وہ کتنی مرتبہ ہے اس کو بتانے کے لیے حیت کا استعمال کیا جاتا ہے. مصنف یہ بتانا چاہ رہے ہیں. تو مصنف کہہ رہے ہیں کہ اگر مادہ بھی بدل جاتا, ٹھیک ہے, تو آپ کی بات درست ہوتی, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ جو مادہ ہے وہ ایک ہے, وہ بدل اور حیت بدل رہی ہے, اور حیت کا معنی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ بات غور کیجیے گا, حیت کا تعلق معنی پہ کوئی وہ نہیں ہوتا. حیت بس تعدد بتائے گی آپ کو کہ مطلب سامنے والی چیز کتنی مرتبہ ہوئی ہے.